سیدی یا حبیب اللہ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال النبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بھیجا مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ایک تو رحمت بنا کر، دوسرا تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور آگے فرمایا اور رحمت اور ہدایت یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اور قرآن مجید میں پوری آیت کریمہ موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تفصیلی موضوع ہے، ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَنِي رَبِّي، اور فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے معازف، کھیل کود کی چیزیں، باجے وغیرہ، والمزامیر، بانسریاں وغیرہ، والاوثان، بت، والصلب، صلیب جو عیسائیوں کی علامت ہے گلے کے اندر پہنتے ہیں، وامر الجاہلیہ، جاہلیت کے دور کے جتنے بھی کام ہیں فرمایا تمام کو میرے رب نے مجھے مٹانے کا حکم دیا ہے، ختم کرنے کا حکم دیا ہے، کہ جہاں مجھے اللہ نے رحمت بنایا ہے، ہدایت بنایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں باجوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھیل کود کے آلات ہیں اور بانسریاں وغیرہ، موسیقی میوزک وغیرہ کے جتنے آلات ہیں، بت ہیں، صلیب ہے، اور جاہلیت کے دور کے جتنے بھی کام ہیں تمام کو میں ختم کر دوں، تمام کو میں مٹا دوں، اس بات کا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِي، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے رب نے میری عزت کی قسم اٹھائی، اور فرمایا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات اتنی اہمیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے عزت کی قسم ارشاد فرمایا اور کہا لا یشرب عبد من عبیدی، فرمایا میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ، جو بھی بندہ شراب کا جرعتم من خمر، شراب کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، فرمایا الا سقیتہ من الصدید مثلھا، فرمایا میں اس کو پیپ سے اس جتنا پلاؤں گا جتنا اس نے شراب پی ہے۔ یہ کیونکہ یہ پورا مضمون بنایا ہے، اور وہاں سرکار علیہ السلام نے آگے جا کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری عزت کی قسم فرمائی، اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کوئی بھی بندہ میرے بندوں میں سے اگر شراب کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، فرمایا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی فرمایا میں اسے پیپ پلاؤں گا۔ اور ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ جہنم کے اندر ایک پوری نہر ہے جس کو خبال کہا جاتا ہے، اور وہ پوری نہر ہی جس طرح جنت کے اندر جنتیوں کی میزبانی کے لیے ہر جنتی کے گھر کے نیچے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور بہہ رہی ہوں گی، حوضوں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ویسے ہی جہنم کے اندر جہنمیوں کو مزید عذاب میں زیادتی کے لیے جو ہے وہ پیپ خون کی جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی اور وہی شرابیوں کو جو ہے وہ پلائی جائے گی۔ جتنا دنیا کے اندر بندہ شراب پیے گا اتنا ہی بمثلھا، اتنا ہی اسے جو ہے وہ جہنم کے اندر پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے پیپ پلاؤں گا وَلَا يَتْرُكُهَا مِن مَخَافَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم ارشاد فرما کر فرمایا وَلَا يَتْرُكُهَا مِن مَخَافَتِي، اور فرمایا جو بھی بندہ اس شراب کو چھوڑ دیتا ہے مِن مَخَافَتِي، میرے ڈر سے، اللہ فرماتا ہے میرے ڈر سے جو بندہ شراب کے قریب نہیں جاتا ہے یا شراب اس کے سامنے ہوتی ہے، صرف اللہ کا ڈر سامنے رکھ کر وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یا اکثر اوقات جب ہم دوست و احباب میں ایسے دوستوں میں جاتے ہیں کہ جو شرابی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو وہ مجبور کرتے ہیں کہ ایک پیالے سے کیا ہوتا ہے، ایک گھونٹ سے کیا ہوتا ہے، اور
ہمیں چاہیے کہ ایسے دوستوں کے پاس جائے نہ کہ جو شراب پیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا غضب ان پر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی غضب کی پکڑ میں ہم بھی آ جائیں۔ تو جو بندہ سامنے شراب ہوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، فرمایا الا سقیتہ من حیاض القدس، فرمایا میں اسے پاکیزہ حوضوں میں سے جو ہے وہ پلاؤں گا۔ اب یہ قدس سے مراد جنت مراد ہے کہ جنت میں جو ہے ایک حوض کوثر ہے جو مشہور حوض ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو پلایا جائے گا۔ سرکار علیہ السلام خود جو ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، وہ حوض کوثر ہے۔ وہ حوض کوثر پر سرکار علیہ السلام اپنے امتیوں کو جو ہے وہ جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو یہ جنت کے اندر اس کے علاوہ بہت سے حوض ہوں گے۔ یہاں حیاض یہ حوض کی جمع، بہت سے حوضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے مشروبات اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پلائے گا کہ جو بندہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اور جو شراب پی لے جتنا پیے گا جہنم کے اندر اس کو جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہم نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھ لیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ شراب سے بچنا ہے اور اس سے ڈر سے بچنا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ شراب سے اجتناب کرو، شراب سے جب ہم بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اور جنت کے اندر بھی ہمیں پاکیزہ مشروبات سے جو ہے وہ مشروبات پیش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شراب جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔